شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انم خان شیئر کر رہی ہیں لاہور سے۔ انم کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری فرینڈ نے، میری کلاس فیلو نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہ لوگ بیسکلی گاؤں کے رہنے والے ہیں، اپنے گاؤں کا نیم وہ نہیں بتانا چاہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں کچھ بہت ہی عجیب و غریب پرسرار واقعات ہوئے ہیں۔ ان کے گاؤں میں ایک ایسی ندی ہے جہاں پر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہے، یعنی وہ جگہ آسیب زدہ تھی۔ وہاں پر جس مخلوق کا بسیرا تھا اس کو چھلاوا کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، گاؤں کی 2 لڑکیاں اسی ندی کے اوپر جا کر کپڑے دھو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کپڑے دھو کر بچھا رہی تھی اور دوسری لڑکی ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم سے وہ جو لڑکی ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں کو جس طرح سے کسی چیز نے ٹچ کیا ہے، کسی چیز نے چھوا ہے۔ وہ تھوڑی سی کانشیس ہوئی اور اس نے فوراً سے اپنا پاؤں پیچھے ہٹانا چاہا۔ جب اس نے اپنا پاؤں پیچھے ہٹانا چاہا تو اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کا پاؤں بہت زور سے کسی نے پکڑ لیا ہے ندی کے اندر سے، اور اس کے پاؤں کو کوئی کھینچ رہا ہے۔ اس نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی وہ جو سہیلی پاس کپڑے دھو رہی تھی، وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ یہ جو مخلوق چھلاوا ہے، اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، یہ ایک ٹائم میں ایک ہی انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں یا ایک ہی انسان پر اٹیک کرتے ہیں۔ جب اس لڑکی نے اپنی سہیلی کو کھینچ کر باہر نکالا تو وہ جو چھلاوا تھا، اس نے وہ جو پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس نے اس کو چھڑوایا تھا اس کو پکڑ لیا۔ وہ چیخیں مارنے لگی اور زمین پر گر گئی۔ اب وہ جو اس کی فرینڈ تھی جس نے پانی میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھے، وہ جیسے اس نے اپنی سہیلی کی ایسی کنڈیشن دیکھی کہ اب اس کو کیا ہو گیا ہے، اس مخلوق نے اس پر اٹیک کر دیا ہے، وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی گاؤں کی طرف گئی اور وہاں سے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ جو ہی وہ گاؤں والے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس ندی کے پاس آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس ندی کے کنارے پر وہ لڑکی زمین پر گری پڑی تھی اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ جب لوگوں نے غور کیا، چیک کیا تو وہ مر چکی تھی، لیکن بظاہر نہ تو اس کو کوئی چوٹ لگی تھی اور نہ ہی کوئی خون وغیرہ بہہ رہا تھا، مگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر لوگ اس حد تک ڈر گئے کہ اس ندی کے قریب کوئی جاتا نہیں تھا۔ اسی طرح سے اس گاؤں کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اس گاؤں میں کسی گھر میں شادی تھی، تو وہاں پر جس طرح سے گاؤں کا کلچر ہوتا ہے کہ گاؤں کے کافی زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ سارے گھر کے باہر کا جو احاطہ ہے وہیں پر سو جائیں گے۔ وہاں پر ان لوگوں نے اس بہت بڑے سے احاطے میں کچے صحن میں چارپائیاں بچھا لیں۔ ایک طرف مرد حضرات تو دوسری طرف خواتین تھیں۔ جو ہی رات کے 2 بجے کا ٹائم ہوا تو جو دلہا تھا اس کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ اس کے بیڈ کے پاس پائل کی چھن چھن ہو رہی ہے۔ جو ہی اس نے غور کر کے دیکھنا چاہا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بیڈ کے پاس ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی ہے دلہن کے لباس میں، اور اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے۔ جو ہی دلہے نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ بہت حیران ہوا کہ یہ اتنی خوبصورت روپ میں لڑکی کون ہے۔ اس نے اس کو جو ہی دیکھا، وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تم کون ہو، تو وہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے چلتی چلتی انہی کے جو گھر میں ایک کمرہ تھا اس کے اندر چلی گئی۔ وہ جو دلہا تھا وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا کہ میں جا کر پوچھتا ہوں کہ یہ کون لڑکی ہے۔ جب وہ اس کمرے کے اندر گیا تو اس کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، اور ایک دم سے اس کمرے کے اندر سے بہت ہی زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ باہر سوئے ہوئے جب لوگوں نے کسی مرد کے چیخنے کی آوازیں سنی تو سب ڈر کے اٹھ گئے اور اس کمرے کی طرف بھاگے۔ جو ہی ان لوگوں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر بہت ڈراؤنا تھا۔ وہ جو دلہا تھا وہ زمین پر گرا ہوا تھا، اور اس کے سینے کے اوپر ایک بہت بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق بیٹھی تھی جو اپنے نیلز کے ساتھ اس کے سینے کے اوپر گھاؤ لگا رہی تھی اور اس میں سے بلڈ نکل رہا تھا۔
جب لوگوں نے اتنا بھیانک منظر دیکھا، وہ گاؤں کے لوگ تھے، سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی بلا آفت ہے۔ فوراً سے ایک آدمی نے لکڑی جلائی، کیونکہ وہاں پر تو آگ وغیرہ جل رہی ہوتی ہے، پھر شادی والا گھر تھا تو جہاں پر وہ کچن کا سارا سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں پر راکھ اور لکڑیاں آلریڈی ہوتی ہیں۔ وہاں سے فوراً سے وہ ایک لکڑی جلا کر لائے اور اس مخلوق کے نزدیک کرنے لگے۔ جو ہی اس کے نزدیک کیا وہ ڈر گئی اور چیخیں مارنے لگ گئی۔ اب وہ جو آدمی تھا وہ اس کو آگ سے ڈرا بھی رہا تھا اور اس کو یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ اس لڑکے کو چھوڑ دے۔ جب آگ اس کے بالکل قریب کی گئی تو اس نے اس لڑکے کو تو چھوڑ دیا اور ڈرتی ہوئی چیخیں مارتی ہوئی اس ونڈو سے باہر بھاگ گئی، کیونکہ یہ مخلوقات آگ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس گاؤں کی سٹوریز تھیں جو میری فرینڈ نے میرے ساتھ شیئر کی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ انم خان آپ کا۔ لسنرز، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو غیر مرئی مخلوقات اس طرح کے ہوتے ہیں وہ آگ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے گاؤں میں لوگ آگ جلا کر بیٹھتے ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی احمد شیئر کر رہے ہیں سمندری سے۔ احمد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماموں گاؤں میں رہتے ہیں، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں پر سردیوں کا موسم ہی تھا، تو ان دنوں میں ان لوگوں نے اپنی فصلوں کو پانی دینا تھا۔ تو وہاں پر گاؤں کا لسنرز یہ ایک کلچر ہوتا ہے کہ وہاں پر باری کے ساتھ ہر کوئی اپنے کھیت کو سیراب کرواتے ہیں، پانی خود لگایا جاتا ہے۔ تو میرے ماموں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم لوگوں کی باری ہے پانی کی، تو ہم لوگ چونکہ سردی کا موسم ہے تو جلدی نکل جاتے ہیں۔ وہ لوگ 5 دوست تھے، تقریباً 11 بجے کے قریب وہ لوگ اپنے کھیتوں میں چلے گئے۔ وہاں پر اپنی زمین کو پانی لگوایا، ٹیوب ویل سے سارا پانی لگایا خود۔ تقریباً یہ کام کرتے کرتے 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ وہ لوگ تھوڑے سے تھکے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جس طرح سے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو چلو یہاں پر تھوڑی دیر آگ جلا کر بیٹھتے ہیں۔ ان لوگوں نے وہاں پر آگ جلائی اور بیٹھ کر ہاتھ سیکنے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، ان لوگوں کو وہ سب بہت اچھا لگا۔ اب ان لوگوں کو باتیں کرتے کرتے یہ اندازہ ہی نہیں رہا کہ ٹائم کیا ہو گیا، رات کے 1 بج گئے۔ پھر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب تو بہت زیادہ رات ہو گئی ہے، اب ہم لوگوں کو گھر چلنا چاہیے۔ اپنے اپنے بائک لیے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو ہی ابھی آدھے راستے میں پہنچے ہی تھے تو میرے ماموں کو یہ احساس ہوا کہ ان کی چادر وہیں پر رہ گئی ہے۔ تو میرے ماموں نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ تم لوگ چلو، میں اپنے بائک پر اپنی چادر لے کر تو تم لوگوں کے پیچھے آتا ہوں۔ جو ہی میرے ماموں دوبارہ سے اپنی زمینوں کی طرف گئے تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ لوگ تو آگ بجھا کر آئے تھے، وہ آگ دوبارہ سے جل رہی تھی وہاں پر، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی پرچھائی ان کے سامنے سے چلتی ہوئی ایک طرف کو ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں پر کوئی معاملہ اور ہے، کیونکہ ہم لوگ تو آگ بجھا کر گئے تھے، پھر یہ آگ کیسے جل رہی ہے۔ وہ اپنی چادر اٹھا کر بائک انہوں نے کھڑا کیا، جو ہی اترے اپنی چادر اٹھا کر تو واپس بائک کی طرف جانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں بائک کے قریب ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اب وہ مینٹلی طور پر تو پریپیئر ہو چکے تھے کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، جنات ہیں، اب اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہی سوچا کہ میں اب یہاں پر اور تو کچھ کر نہیں سکتا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ جب وہ بائک کی طرف آگے بڑھے اللہ کا نام لے کر تو اس مخلوق سے ہم کلام ہو کر یہ کہنے لگے کہ راستہ دے دو، آگے سے ہٹ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے سے ہٹتی اس نے ایک بہت زوردار تھپڑ میرے ماموں کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ مار دیا۔ جب اس نے ماموں کو تھپڑ مارا، ماموں نے بھی اس کو ایک بہت زور سے تھپڑ مارا۔ ایک دم سے جب ماموں نے اسے تھپڑ مارا تو ان کی جو نظر تھی اس کے پاؤں پر پڑی، اس کے دونوں پاؤں الٹے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو جنات کی مخلوق چڑیل یا یہ آفت ڈائن ہوتی ہے، اس کو بالوں سے اگر پکڑ لیں تو یہ انسان کے قابو میں آ جاتی ہے۔ میرے ماموں نے فوراً سے اس کے بالوں کو پکڑ لیا، دبوچ لیا اس کو بالوں سے۔ وہ چیخنے لگ گئی۔ ماموں کو پتا تھا کہ یہ اب کوئی چڑیل وغیرہ کی ہی کوئی یہ چیز ہے، تو اس کو بالوں سے ہی مجھے پکڑنا پڑے گا۔ ماموں نے بالوں سے اس کو پکڑا اور اپنی بائک پر بیٹھ گئے۔ جو ہی بائک پر بیٹھے وہ مسلسل چیخ چلا رہی تھی۔ ماموں نے بائک پر بیٹھ کر اپنا بائک سٹارٹ کیا اور اس کو بہت زور سے جھٹکا دے کر نیچے گرایا اور خود بائک تیزی سے لے کر آگے بڑھ گئے۔ جب ماموں آگے بڑھے تو ان کو اپنی بیک سائڈ سے بہت خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ پھر ماموں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ جب گھر پہنچے تو بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ کچھ دن ان کو بخار بھی رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ میرے ماموں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔
لسنرس، کل بھی ہم لوگوں نے اس ٹاپک پر بات کی تھی کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، جب گندم کی جب فصل تیار ہوتی ہے، ان کی کوئی بھی فصل ہو، اس کی کٹائی کے دوران بھی ایسے معاملات بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جنات کے خاندانوں کے خاندان اور قبیلے آتے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے۔ آپ لوگ نوٹس کریے گا کہ جب بھی گندم کی کٹائی کا سیزن ہوتا ہے، اس موسم میں بہت زیادہ آندھی آتی ہے، تو وہ آندھی جو ہوتی ہے، اس آندھی میں جنات کے خاندان ہوتے ہیں جو اپنا حصہ اس گندم کا لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس موسم کی آندھی میں کسی انسان کو بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہ جنات اس حد تک تیزی میں ہوتے ہیں کہ وہ آگے آئے انسان کو جانی نقصان بھی دے جاتے ہیں، گردن تک توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شلوک شیئر کر رہے ہیں انڈیا سے۔ شلوک کہتے ہیں کہ میں جے پور کا رہائشی ہوں، اور آج آپ کے ساتھ میری فیانسی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جو میری فیانسی ہیں ان کا نیم مونا ہے۔ جہاں پر ان لوگوں کا گھر ہے، ان لوگوں کے گھر کے ساتھ 100 سال پرانا برگد کا بہت بڑا ایک درخت ہے۔ ایک ایسا پیڑ ہے برگد کا جو بہت زیادہ قدیم ہے، اور اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر بھی لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ برگد کا وہ جو پیڑ ہے وہ آج سیب زدہ ہے، اس پر جنات کا قبضہ ہے۔ اب وہاں پر جہاں پر میری فیانسی کا گھر ہے، وہ گھر جس جگہ پر ہے، کسی دور میں وہاں پر شمشان گھاٹ ہوا کرتا تھا۔ پھر وہاں کے انتظامیہ نے اس شمشان گھاٹ کو ختم کر کے وہاں پر ایک کالونی بنا دی۔ ان لوگوں کا گھر اور وہ درخت بالکل ایک ساتھ ہیں۔ ایک شام کی بات ہے، میری فیانسی مغرب کے بعد چھت پر واک کر رہی تھیں، تو ان کو ایک دم سے بہت زیادہ مہکتی ہوئی چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو آنے لگی۔ انہیں یہی لگا کہ سائڈوں پر جیسے پودے ہیں، درخت ہیں، تو کسی چیز کی خوشبو آ رہی ہوگی چنبیلی کی۔ اس نے اتنا خاص غور نہیں کیا، تھوڑی دیر واک کی اور نیچے آ گئی۔ جب آ کر میرے ساتھ کال پر بات کرنے لگیں، یہ بات میرے ساتھ بھی انہوں نے شیئر کی کہ میں چھت پر واک کر رہی تھی تو مجھے اس طرح سے چنبیلی کے پھول کی خوشبو آنے لگ گئی۔ میں نے بھی اتنا خاص نوٹس نہیں کیا، یہ بات آئی گئی ہوگی۔ اگلے دن میری جو فیانسی تھی اس کی طبیعت کچھ تھوڑی سی خراب محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے اتنا بادر نہیں کیا۔ وہ نیکسٹ ڈے پھر چھت کے اوپر واک کر رہی تھی، مغرب کا ہی ٹائم تھا۔ ایک دم سے میری فیانسی کو کسی چیز نے، کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے، کسی اندیکھے وجود نے اٹھا کر زمین کے اوپر سر کے بل اتنی زور سے پٹکا کہ وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئیں۔ جب اتنی زوردار آواز آئی چھت کے اوپر سے کسی کے گرنے کی، تو ان کے گھر والوں نے جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی تھیں۔ ان کو فوراً سے ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں پر ان کا چیک اپ ہوا تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ان کے دماغ پر چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش تھیں، اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو آئی سی یو میں رکھنا پڑے گا۔ آئی سی یو میں جب میری فیانسی تھیں تو ان کی حالت بہت زیادہ کریٹیکل ہو گئی، یہاں تک کہ ان کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اسی دوران ہم لوگوں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی اور ہم لوگ ایک اللہ والے کے پاس جا پہنچے۔ جب وہ اللہ والے تھے، ان کو جا کر میری فیانسی کی تصویر بھی دکھائی گئی۔ جب انہوں نے حساب لگایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بہت سخت جنات تھے، ان جنات نے اس لڑکی کو نقصان پہنچایا ہے، اور وہ اس کے اوپر وہ قابض ہو چکے ہیں، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لڑکی کو مار کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں شاید وہ بہتر ہو جائے۔ اگلے دن یوں ہوا کہ ہم لوگ ہاسپٹل میں ہی تھے، اور وہاں پر میری فیانسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہاں پر ڈاکٹرز اس کو بار بار کوشش کر رہے تھے کہ ان کو سانس آ جائے، ان کی ہارٹ بیٹ رک چکی تھی، ان کو بار بار الیکٹرک شاک دیا جا رہا تھا کہ ان کی ہارٹ بیٹ دوبارہ واپس آ جائے۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، سب نے یہ امید چھوڑ دی تھی کہ شاید وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ تبھی وہاں پر ان کا فون آ گیا، وہ جو اللہ والے تھے، مجھے یہ کہنے لگے اس وقت اس کے اوپر جنات بہت زیادہ سخت حملہ آور ہو رہے ہیں، کیونکہ میں رات سے پڑھائی کر رہا ہوں، جتنی جلدی ہوتا ہے تم میرے پاس آ جاؤ۔ جو ہی میں ان کے پاس گیا تو وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ جاؤ مارکیٹ سے جا کر لیمن لے کر آؤ۔ میں بہت سارے لیمن لے کے ان کے پاس گیا، ان کے اوپر انہوں نے کوئی پڑھائی کی، اور مجھے یہ کہا کہ ان کو لے جا کر اپنی فیانسی کے ماتھے پر رکھ کر اور سینے کے اوپر رکھ کے ان کو کاٹنا ہے، اور ساتھ یہ کچھ پڑھنا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔
میں وہ لیمن لے کر جب گیا، میں نے ان کے ماتھے کے اوپر رکھ کے ان کو کاٹا، سینے کے اوپر رکھ کے ان کو کاٹا، تو میری فیونسی کی ہارٹ بیٹ چلنے لگ گئی، اس کی کچھ حالت میں سدھار آنے لگ گیا۔ ہم سب نے شکر ادا کیا کہ یہ زندہ بچ گئی ہیں۔ اس کے بعد ان کا روحانی علاج ہونا شروع ہو گیا۔ ماشاء اللہ سے وہ اس حد تک ٹھیک ہو گئیں کہ ان کو آئی سی یو سے، وینٹیلیٹر سے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا، اور وہاں سے کچھ ہی عرصے کے بعد واپس گھر تک وہ آ گئیں۔ ابھی بھی وہ مکمل طور پر ان جنات نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں، تندرست ہیں، لیکن ابھی بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری فیونسی کے لیے دعا کریں۔ ان کے گلے میں تعویذ بھی ہے، ان کے گھر میں بھی تعویذ لگائے گئے ہیں کہ وہ جنات دوبارہ حملہ آور نہ ہوں۔ ان کے لیے دعا کریے گا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شلوک آپ کا۔ اللہ آپ کی فیونسی مونا کو لمبی زندگی عطا کریں، اور آپ دونوں کا گھر آباد ہو، اور آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ اس سے ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو ایسے معاملات سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نشی خان شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ نشی کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے دادا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کے بابا نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ میرے جو فادر ہیں وہ لوگ 6 بھائی بہن تھے، یعنی 5 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی۔ جس جگہ پر وہ رہتے تھے وہاں پر ان کے پڑوس میں اور ان لوگوں کو لے کر کچھ جھگڑا بن گیا، تھوڑی سی زمین کی بحث پر ایک جھگڑا بن گیا۔ یعنی اب جو میرے دادا ابو کا گھر تھا، سینٹر میں تھوڑی سی زمین کی جگہ تھی اور آگے وہ پڑوسی تھے۔ اب ان دونوں کا گھروں کا آپس میں اتنا شدید جھگڑا ہوا کہ بات قتل و غارت تک پہنچ گئی۔ وہ جو پڑوسی تھے وہ یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے پورے خاندان کو مار دیں گے، ہم یہ زمین ہم لوگوں نے اس پر قبضہ کرنا ہے، آپ کے خاندان میں کوئی دیا جلانے والا بھی نہیں رہے گا، ہم آپ کی پورا گھر ختم کر دیں گے۔ خیر ہم لوگ چپ کر گئے، دادا ابو وغیرہ چپ کر گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تو دادا ابو کا اچانک انتقال ہو گیا۔ سب بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ایک دم سے یہ کیسے ممکن ہے۔ جب دادا ابو کا جنازہ وغیرہ کا ٹائم تھا تو ان کی میت کے نیچے سے ایک دم کٹی کالے رنگ کی بلی گزر کے گئی، اور اس بلی کو ہر کسی نے دیکھا اور سب بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے کچھ دن کے بعد ہی گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ دادی اماں بالکل اکیلی ہو گئی، اور اتنے جو پورا گھر تھا اس کو پالنے کا سارا جو بوجھ تھا وہ دادی اماں پر آ گیا۔ انہوں نے محنت کرنی شروع کر دی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اور وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا، نہ ہی ان پڑوسیوں سے کچھ کہا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی وہ جو پڑوسی تھے، ان کے ہی ایک گھر کے جو بڑے تھے، ان کا آخری وقت آ گیا۔ ان کی جان نہیں نکل رہی تھی، وہ اتنی اذیت اور تکلیف میں تھے کہ ان کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً سے میری دادی اماں کو بلایا۔ جب میری دادی اماں وہاں پر گئیں تو انہوں نے رو کر معافی مانگی اور یہ کہا کہ آپ کے شوہر پر میں نے کالا علم کروا کے ان کو اس کالے علم کے ذریعے مارا تھا، مجھے معاف کر دو، اگر معاف کرو گی تو پھر میری جان نکل سکے گی، ویسے نہیں۔ تو انہوں نے میری دادی اماں نے فوراً ان کو معاف کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ دادی اماں کی یہ لفظ کہنے کی دیر تھی، ان کی روح قبض ہو گئی۔ وقت گواہ ہے کہ ان کے خاندان میں ان کے پیچھے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، ان کے خاندان میں کوئی دیا جلانے والا یا کوئی چراغ جلانے والا نہیں رہا۔ ایک سبق آموز کہانی تھی جو ہم لوگوں کے دادا ابو کی زندگی کی تھی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نشی خان آپ کا۔ لسنرز، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ جو لوگ کالے علم کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ توبہ استغفار، اس سے ڈرنا چاہیے، رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن میں حقوق العباد جو لوگوں کے ساتھ کیے گئے معاملات ہیں ان کو تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ آپ کو خود معاف نہیں کریں گے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا لکھنؤ سے محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں۔ کل لال پل والی کہانی بھی محمد اسلام نے ہی شیئر کی تھی، میں سلیم الدین کہہ بیٹھی تھی، آئی ایم سوری۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ میں جدہ میں ہوتا ہوں، بیسکلی میں لکھنؤ سے ہوں، تو لکھنؤ کی آپ کو ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ میں وہاں پر جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر 3 مساجد ہیں، ان میں سے ایک مسجد ایسی ہے جہاں پر اکثر ہم لوگ علاقے کے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا
ہم لوگوں کے ایک پڑوسی تھے، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں گئے. اس مسجد کا نیم بھی محمد اسلام نے بتایا ہے، وہ مجھے صحیح سے پرناؤنس کرنا نہیں آ رہا. اکھد مسجد ہے شاید، مجھے سوری اس کا نیم صحیح سے نہیں لینا آ رہا. اس مسجد میں جب وہ گئے تو وہاں پر جماعت ہو رہی تھی فجر کی. انہوں نے نماز پڑھی، جو ہی سلام پھیرا تو اپنے ارد گرد جب ان کی نظر پڑی تو بہت سے لوگ تھے، مگر وہ حیرت زدہ تھے کہ وہ جو لوگ تھے وہ سب اجنبی تھے. کوئی بھی ان میں سے ان کا محلے دار، کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا. وہ بڑے سخت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ سب لوگ کون ہیں جن کے درمیان میں نماز پڑھ رہا ہوں. جب انہوں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3:30 ہو رہے تھے. وہ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ میں کس ٹائم پر نماز پڑھنے آ گیا ہوں اور یہ سب لوگ کون ہیں. جو ہی وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے، اسی جماعت میں سے ایک شخص نے ان کو روکا اور یہ کہا کہ اب آپ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے. ہم لوگ جنات ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہمارے بارے میں کسی کو کچھ مت بتائیے گا. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا. وہ روز 3:30 بجے جاتے اور جنات کی اس جماعت کے ساتھ وہاں پر نماز ادا کرتے. اس چیز کو اب وقت گزرنے لگ گیا. ان کے گھر والوں نے اس چیز کو نوٹس کرنا شروع کر دیا اور وہ فورسفلی پوچھتے تھے کہ آپ کہاں جاتے ہیں اتنی رات کو، جس پر وہ اپنے گھر والوں کو وہ بات بتا بیٹھے. جب وہ اپنے گھر والوں کو بتانے کے بعد اس رات نماز پڑھنے گئے تو وہ مسجد خالی تھی. وہ جنات وہاں پر نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ان کو یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے. یہ ہم لوگوں کے ایک پڑوسی کی کہانی تھی لکھنؤ کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا، آپ نے سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. لسنرز، ایسی بہت سے انسان کی زندگی میں واقعات ہوتے ہیں جو بالکل ناقابل فراموش ہوتے ہیں، جو وہی انسان بہتر سمجھ سکتے ہیں جن کے ساتھ وہ واقعات گزرے ہوتے ہیں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی کراچی سے میری ایک لسنر شیئر کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں سنگل مدر ہوں، میرا 3 سال کا ایک بیٹا ہے، اور کچھ عرصے سے میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا ہے. وہ میرے سے اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ نہ وہ میرے پاس آتا ہے، اگر میں روم میں جاتی ہوں تو مجھے دیکھ کر وہ چیخیں مارنے لگ جاتا ہے. میں اس بات سے بہت زیادہ تنگ ہوں. میرا بیٹا میرے پاس نہیں آتا، میں اس کو کچھ کھلا پلا نہیں پا رہی. تو میں نے ایک صاحب علم ہستی کے ساتھ جب رجوع کیا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے جو ان لاز ہیں تمہارے اوپر کالا جادو کروا رہے ہیں کہ تمہارا بچہ تم سے نفرت کرنے لگ جائے اور تم سے دور ہو جائے اور تم خود اس کو ان کے پاس چھوڑاؤ. میں آپ سب سے دعا کی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے اوپر یہ جو کالا جادو وغیرہ کوئی کروا رہا ہے وہ ٹوٹ جائے اور میرا بیٹا مجھ سے دور نہ ہو. آمین. اللہ آپ کی مشکل آسان کرے اور اللہ ان کو ہدایت دے جو ایسے کارنامے کرتے ہیں. اللہ ان پر اپنا رحم ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحم کی اپیل ہی کی جا سکتی ہے. سر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. لاہور سے میری ایک بہت رسپیکٹڈ لسنر ہیں ادیبہ عابد. وہ ریکویسٹ کر رہی تھیں سنڈے، یہ جو اب سنڈے گزرا ہے، اس سنڈے کو مارننگ میں، ارلی مارننگ میں ڈاکٹر ہاسپٹل کے بالکل پاس ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں ان کے بیٹے کے کچھ دوست تھے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ نعمان اور احمد ان کا نیم ہے، اور وہ اب ہاسپٹل میں ہیں، ICU میں ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں. ان کے لیے سب لسنر سے میری اپیل ہے ان کی لمبی زندگی کی دعا کریں. اسکرین پر آپ لوگ ان کی تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے، نعمان اور احمد کی. اللہ ان کی لمبی زندگی کرے. آپ سب سے درخواست ہے ان کا نام لے کر ان کے لیے صحت مند لمبی زندگی کی دعا کریں کہ یہ لوگ، ان کو ہوش آ جائے اور یہ زندہ سلامت اپنی زندگی میں واپس آ جائیں. آمین. میری بھی ان کے لیے دعا ہے، اللہ ان کو صحت مند لمبی زندگی عطا کرے. بہت شکریہ ادیبہ عابد آپ کا. انشاءاللہ آپ کا میسیج آگے کنوے ہو گیا اور سب دعا مانگیں گے انشاءاللہ. لسنرز، کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ نوشین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.